نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلو النضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، تمام قسم میں تعریفات، جملہ حمد و ثنا اس خالق کائنات
مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہماری اور آپ کی تخلیق فرمائی اور ہماری ہدایت کی خاطر بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام و تمام برگزیدہ انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیم پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہمیں صحیح رہنمائی ملی، ایک اصول و ضابطہ ملا، زندگی قانون ملا، اسلام کی روشنی ملی، جہالت کی تاریکی دور ہوئی۔ حضرات، گزشتہ جمعہ کے اندر میں نے اسلامی بھائی چارگی کے سلسلے میں باتیں کی تھی، اور ایک پرامن اور بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے جو مناسب باتیں تھیں میں نے رکھی تھیں، اور آج کے خطبے کے اندر مختصراً اللہ کی توفیق سے ان باتوں کا تذکرہ کرنے کی کوشش کروں گا، جس سے ہماری اور آپ کی پرسنل کی زندگی خوشگوار گزر سکے۔ یوں تو رب العالمین نے تمام انسانوں کو، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور اس کی ذریت میں ہمیں نکالا۔ ہماری اور آپ کی سوچ مختلف ہوا کرتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی جو تخلیق ہے اس کے اندر بھی مختلف، مثال کے طور پر رب العالمین نے کسی کو گورا، کسی کو کالا، کسی کو اونچا، کسی کو لمبا ناٹا پیدا کیا، لیکن ایک بات پر تمام لوگ کا اتفاق ہوتا ہے، خواہ وہ کسی بھی رنگ و نسل سے ہو، لیکن اس بات کی فکر سب کو ہوتی ہے اور متفق بھی ہوتا ہے کہ ہماری زندگی اچھی ہو جائے، خوشگوار ہو جائے۔ تخلیق کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں، لیکن سوچ کے اعتبار سے متفق ہوتے ہیں۔ ویسے ہی عمل کے اعتبار سے بھی کوئی اچھا ہوتا ہے، کوئی برا ہوتا ہے، کوئی فاسق و فاجر ہوتا ہے، کوئی بد اخلاق ہوتا ہے، کوئی با اخلاق ہوتا ہے، کوئی بد کردار ہوتا ہے، کوئی با کردار ہوتا ہے، مختلف، لیکن ان تمام کی فکر کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہماری زندگی خوشگوار ہو، اچھی زندگی ہو ہماری۔ معاشی اعتبار سے بھی مختلف ہم ہوتے ہیں، کوئی زیادہ کماتا ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی سخی ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی مجبور ہے۔ اس معاملے میں مختلف ضرور ہوتے ہیں ہم، معاشی اعتبار سے بھی، تخلیقی اعتبار سے بھی، عبادتوں کے اندر بھی، تمام کے ذہن کے اندر ہی بات ہوتی ہے کہ دنیاوی زندگی ہماری اچھی ہو جائے، ہم خوشگوار ماحول میں رہیں، خوشگوار زندگی گزاریں، اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن ایک اصول ہے، ایک دائرہ ہے، اور خواہ ملک کے نظامت کا مسئلہ ہو یا گھر کے نظامت کا مسئلہ ہو یا آپ کی اور ہماری زندگی کے چینجنگ کا مسئلہ ہو، تبدیلی کا مسئلہ ہو، جب تک اصول سے ہم نہیں چلیں گے، غیر اصولی زندگی گزارنے سے نہ دنیا میں خوشگواری مل سکتی ہے، نہ آخرت کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو آج کے خطبے کے اندر چند اصول ہیں جو ہمارے اور آپ کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے کافی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ان اصول کو اپنے اندر ہم لانے کی کوشش کریں۔ وہ اصول جو ہمارے اور آپ کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے، وہ ہے ایمان اور عمل کا اصول۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحینہ حیاتا طیبہ، جو لوگ بھی عمل صالح کرتے ہیں مردوں میں سے یا عورتوں میں سے، فلنحینہ
نحیہو حیاتً طیبہ، ہم ان کی زندگی کو اچھی زندگی میں تبدیل کر دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو ہم بہترین بدلہ دیں گے جن کاموں کو وہ کرتے ہیں۔ تو بنیادی چیز ہے ایمان اور عمل، کیونکہ ایمان کے بعد عمل صالح لازم ملزوم شے ہے۔ اولاً ہمارے ایمان کے اندر کھوٹ ہے، ہمارا ایمان پختہ نہیں۔ ایک مومن کے سوا یہ بتایا گیا کہ دکھ ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، ہر حال میں رب العالمین کے صفات پر یقین رکھے۔ آج مسلمانوں کی کثیر تعداد دنیا کے اندر ہے، اور سب کے سب دعویٰ کرتے ہیں کہ مومن کے ہم مومن ہیں، مسلم ہیں۔ ایمان میں کھوٹ ہے، ہمارا ایمان اتنا بگڑ چکا ہے کہ غیر قومیں آج ہمارے ایمان کو دیکھ کر کے، عمل کو دیکھ کر وہ خوش ہیں، کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم ایمان کی دولت سے سرفراز نہیں ہوئے، ہمیں دنیا کی دولت نصیب ہو رہی ہے، دنیا میں ہم عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، خوشگوار ماحول میں ہیں۔ آپ دیکھیں گے کافروں کے بعد، یہود و نصارہ کے بعد، مجوسیوں کے بعد، جو اسلام کو ماننے والے نہیں ہیں، انہی کے اندر مال کے ریل پیر ہے، خوش و خرم میں لاکھ کروڑوں میں بنگلے ہوتے ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں، تو لیکن ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ رب العالمین ان کی دنیا کی زندگی کے اندر پورے چیزوں کی فراوانی کر دیتا ہے، اور آخرت کے اندر جہنم رسید ہوگا۔ بیائی نہیں، اگر ہم نے انہی کی روش اختیار کی، میں نے غیر قوموں کی نقالی کے اندر چند باتوں کا تذکرہ کیا تھا، اگر ہم نے ایمانی دائرے میں نہ رہتے ہوئے ہم نے شرکی افعال پر عمل کرنا شروع کر دیا، ان کی مشابہت اختیار کرنی شروع کر دی، یقین جانیے ان کافروں کے ساتھ، ان مشرکوں کے ساتھ، ان یہود و نصارہ کے ساتھ جن کی پیروی کر کے ہم خوش ہیں، محض اس بنیاد پر کہ ہم دنیا کے اندر کامیاب ہو جائیں گے، دنیا کے لوگ مجھے اچھا تصور کریں گے، یقیناً ان کی نقالی کر کے چند مہینوں کے لیے، چند دنوں کے لیے دنیاوی زندگی مگن ہو کر کے آپ کامیاب تصور کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی بھول ہوگی، ہماری بھول ہوگی۔ نہیں، آخرت کے نمال و فی الآخرۃ من خلاق، آخرت کے اندر کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا۔ تو خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جو کہا فَلَنُحْيِهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کیوں؟ عمل صالح کرنے کی بنیاد پر، ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہم تمہاری دنیاوی زندگی کو بھی اچھی شکل میں تبدیل کر دیں گے۔ تو ایمان کے بعد آج ہمارا ایمان غیروں کی طرح ہو چکا ہے، ہم نے غیروں کو حاجت روا مشکل کے ساتھ سمجھ لیا، اور ہم نے کہ انسانوں کو جو اللہ کے صفات ہونی چاہیے، ان تمام صفات کو انسان کے اندر یہاں تک مرے ہوئے ہڈی کے اور مٹی کے اندر گل جانے والے کی طرح منسوب کر کے عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ شرکی عقیدہ ہے، باطل عقیدہ ہے۔ اس بنیاد پر اگر ہم نے زبان سے مشکل کشا کا لفظ، حاجت روا کا لفظ، غوث اعظم کا لفظ، داتا کا لفظ، گنج العرش کا لفظ، ان تمام چیزوں کے استعمال کر لیا کسی غیر کے لیے، تو ہماری نجات نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ شرکیہ کلمہ ہے، اور اللہ کے سامنے غیر اللہ کی کو پکارنا، اللہ کے صفات کو منتقل کرنا ہے، یہ شرک ہے، اور مشرکین کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور دنیا کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جو مشرکین ہوتے ہیں، شرکی اعمال اور عقیدے جن کے ہوتے ہیں، ان کے نزدیک اللہ کی عظمت و منفعت، عظمت و جلالت کی کوئی اہمیت اور قدر نہیں ہوتی۔ اگر ان کے پیروں کے سامنے ان کے بزرگوں کی توہین کرے، ان کے پیروں کی نقاسی کو بیان کرے، نقائص کو بیان کرے، اللہ رب العالمین کے صفات کے خلاف اور نعوذ باللہ بول بھی دیں گے، تین مشرکوں کو کوئی تکلیف زیادہ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ان کے پیروں کے خلاف، بزرگوں کے خلاف آپ ایک لفظ استعمال کر لیں، آپ کے پیچھے لاٹھی ڈنڈے لے کے پڑ جائیں گے، کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت باقی نہیں رہتی ہے، ان کے دلوں میں غیر اللہ کی عظمت بیٹھ جاتی ہے۔ جب غیر اللہ کی عظمت
اس کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے تو آپ توحید کی بات کریں گے تو آپ کو پکا دشمن تصور کرے گا۔ آپ کہیے یا عالم مشکل کو کشا کرنا شرک ہے، حرام ہے، کہ اللہ کی صفت ہے مشکل کو دور کرنے والا، اتنا دھیان نہیں دے گا۔ یا آپ کہیے کہ مشکل کشا کو دور، مشکلوں کو دور کرنے والا نہ تو علی ہو سکتا ہے، نہ بڑے پیر ہو سکتے ہیں، اور نہ چھوٹے پیر ہو سکتے ہیں، آپ کے خلاف محاذرائی کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ ان کے دلوں میں غیر اللہ کی محبت رس بس گئی ہوتی ہے، اللہ کی محبت نہیں۔ اہل شرک مشرکین کے دلوں میں اللہ کی زیادہ عظمت، افضلیت، مقبولیت نظر نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ شرک ایسی بیماری ہے، شرک ایسا زہر ہے جو توحید کو ختم کر دیتا ہے۔ تو قرآن نے کہا جو لوگ مرد ہو یا عورت ہو ایمان لانے کے بعد عمل صالح کریں گے، ان کی زندگی ہم خوشگوار بنا دیں گے، اور ہماری اور آپ کی کوشش بر یار۔ تو یہ مشرکین کی نقالی نہ کرے، ان کے عقیدے کے خلاف اپنے عمل کا اظہار نہ کرے، ان کے عقیدہ الگ ہے، ہمارا عقیدہ الگ ہے۔ جب ہم مومن ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں، تو پھر ہم اس کی مشابہت کیوں، ان کی نقالی کیوں، ان کے پیچھے کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ پھر خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے ایمان کے ساتھ عمل لازم، عمل صالح۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، طوبیٰ لہم حسن مآب، ان کے لیے خوشگوار زندگی گزرتی، ان کا ٹھکانہ میں بہترین ہوگا۔ یہ دونوں آیتیں اور مزید والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان گھاٹے میں ہے، دنیا کا تمام انسان گھاٹے میں، مگر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر گھاٹے میں وہ آدمی نہیں ہے جو ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے۔ اس آیت کے اندر بھی ایمان اور عمل صالح کو فوقیت دی گئی ہے، اور گھاٹے اور نقصان کی چیزوں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ الگ باتیں اور بھی باتیں اس کے اندر آئیں گی انشاءاللہ، تواصی بالحق تواصی بالصبر۔ اس پوائنٹ کو دیکھیں، دو آیت پہلے اور یہ آیتیں، تینوں یہ آیتیں اس بات پر متفق دلیل ہے کہ ایمان ہم جب قبول کیے ہیں تو عمل صالح کو لازم پکڑیں، اور عمل کرنے کے اندر بھی اخلاص شرط ہے۔ خواہ کوئی بھی عمل کریں، آپ کے عملوں کے اندر خلوص نہ ہو، اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، وہ عمل قابل قبول نہیں ہوا کرتی ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، 3 شخصوں کا واقعہ، شہید کا اور عالم کا اور سخی کا۔ وقت نہیں ہے، ان تمام واقعات سے یہ بات ثابت ہے کہ ان لوگوں نے خلوص دل سے جو عمل کیا تھا، ایک ایک نیکی پیش کیا تھا، پہاڑ کے نیچے سے جب دب گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ عطا فرما دیا اور نجات دے دی تھی۔ اور وہ 3 شہید اور سخی اور علماء جس دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے بغیر خلوص کے عمل کیا تھا تو وہ جہنم رسید ہو گئے۔ آپ نہ سمجھ سکتے ہیں، اس واقعے میں جانتے ہیں۔ لہذا ہم کوئی بھی عمل کریں تو اس کے اندر خلوص ہونی چاہیے، اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ آج ہم نماز سے کوسوں دور ہیں، عمل صالح میں بنیادی چیز نماز ہے، اور نماز سے ہم کوسوں دور ہیں، اور نماز پڑھتے بھی ہیں تو اس کے اندر خلوصیت نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، اور اگر ہم نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں پھر ہم جنت کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ایمان کے بعد جو عمل لازم ملزوم چیز ہے، عمل کے اندر اولین چیز نماز ہے، نماز کو ہم ترک کرتے ہیں، اور ہم خوش ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کامیاب ہو رہی ہے، کیونکہ مالی اعتبار سے بھی ہماری خواہش ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، اور آج ہماری آمدنی 10,000 ہے، 20,000 ہے، تو ہمارے اندر فکر لاحق ہوتی ہے کہ ہم 50,000 منتھلی کمانے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، حلال طریقے سے کمائیے، کوئی دریغ نہیں ہے، لیکن اگر تجارت کے میدان میں بھی اگر نماز کو ضائع کر کے روزی کمانے کے لیے نماز کو ضائع کر کے روزی کمائی ہوگی، اس روزی میں برکت نہیں ہو سکتی، اس روزی میں برکت نہیں ہو سکتی ہے، دنیا کے اندر بھی کامیابی نہیں ملے گی، اور وہ مال حاصل جو ہو رہا ہے یا ہوتا ہے دنیا کی زندگی میں تباہ و برباد، اور آخری زندگی میں کوئی فائدہ دینے کو نہیں۔
کیونکہ ایمان کے بعد عمل صالح اور اس میں نماز، سارے دنیا کے سارے کاموں کو کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، فرصت ہے، آندھی ہو، طوفان ہو، سردی ہو، گرمی ہو، جاڑا ہو، برسات ہو، ہمیں تھوڑی مصیبت آ جائے دنیا کے اندر، بچہ بیمار ہو جائے، بیوی بیمار ہو جائے، ہم تگ و دور میں لگ جاتے ہیں علاج کرانے کے لیے، بچہ پریشان حال ہے، ہمارے دل کے اندر تکلیف ہو رہی ہے کہ بیوی پریشان ہے، نہ ہم سردی دیکھیں گے، نہ ٹھنڈی دیکھیں گے، نہ ہم گرمی دیکھیں گے۔ لیکن ذرا بتائیے وہ کیسا ایمان، وہ کیسی ایمان کی علامت ہے، اور وہ کیسا عمل ہے، کیسی مسلمانیت ہے، کس نماز کے لیے رب العالمین 5 وقت مؤذن کو ندا دینے کے لیے متعین کرتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، ہم لحاف کی گرمی میں سوئے رہتے ہیں۔ رب المؤذن کہتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، نماز سونے سے بہتر ہے۔ تو ٹھنڈی کے اندر سے نکل کر، رجائی اور کمبل کے اندر سے نکل کر مسجد میں جاؤ اور مؤذن پکار رہا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں ٹھنڈی لگ رہی ہے، شیطان دبا رہا ہے، ہم ٹھنڈی میں تھوڑا گرما لیں، بعد میں چلیں گے۔ کیا آپ کے کانوں تک الصلاۃ خیر من النوم کی آواز نہیں پہنچتی ہے؟ کیا آپ کے کانوں تک حی علی الصلاۃ کی آواز نہیں پہنچتی ہے؟ آپ سنتے ہیں اور سننے کے بعد مسجد میں نہیں آتے ہیں، تو گویا کہ اللہ کے اس کلام کی نافرمانی کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں عمل سے۔ تعجب ہوتا ہے، میں بارہا کہتا ہوں جذبات میں کہ ایمان قبول کرنے کے بعد کسی صحابہ نے پوری زندگی میں ایک وقت بھی نماز ترکی ہو، کوئی دلیل دکھا دے، نہیں مل سکتی ہے کوئی دلیل۔ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم بھی اسی نبی کو ماننے والے ہیں، ہم بھی اسلام کے ماننے والے ہیں، کون سی دلیل ہے؟ ادھر آواز ہوتی ہے اذان کی، ہم راستے میں چلے جاتے ہیں، بے شرمی کی حد ہو جاتی ہے، مسجدیں خالی ہیں، اذان دے کر مؤذن انتظار کرتا ہے، آپ کا چھوٹا بچہ، آپ کے سماج کے رہنے والا بچہ اذان دے کر کے، آپ کی اولاد اذان دے کے ہم مسجد میں انتظار کر رہی ہے، ننھے منھے بچے اذان دیتے ہیں۔ یہ کام تو بڑوں کا تھا، بڑے گھروں میں سوئے رہتے ہیں، دروازوں میں باشیں کرتے ہیں، اپنے کام میں مشغول ہیں، اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشگوار ہونی چاہیے۔ یقیناً دنیاوی زندگی تباہ برباد ہو رہی ہے اور اخروی زندگی تباہ برباد ہو کر کے رہے گی اگر آپ نے اس ننھے منھے بچوں کی آواز پر لبیک نہیں کہا، اللہ رب العالمین کے منادی پر لبیک نہیں کہا۔ سب کا محاسبہ قیامت کے دن ہوگا، سوال ہوگا، بتاؤ ہمارے پکارنے والے نے تمہیں پکارا، تم کیوں بھاگ رہے تھے؟ کیا جواب ہوگا؟ ٹھنڈی لگ رہی تھی، گرمی لگ رہی تھی، کام میں پھنسے تھے؟ یقین جاری ہے یہ جواب نہیں ہوگا، اور خوشحالی نہیں آئے گی، گارنٹی ہے۔ خوشحالی آئے گی ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر، نماز کی ادائیگی کی بنیاد پر۔ عمل صالح نہیں ہے تو یقین جانی دنیاوی زندگی بھی تباہ اور اخروی زندگی بھی تباہ۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة عاما۔ خوشگوار زندگی چاہتے ہیں تو عمل صالح کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں دنیاوی زندگی بھی تنگ ہو جائے اور اخروی زندگی بھی تنگ ہو جائے تو اس قرآن کی آیت پر غور کر لو مسلمانوں۔ ومن اعرض عن ذکری، جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کی زندگی دنیاوی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ ہم دن رات اعراض کر رہے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، ہم اس کی دنیاوی زندگی کو تنگ کر کے تباہ برباد کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم قیامت کے دن تمہیں اندھا اٹھائیں گے، نابینا بنا کر اٹھائیں گے۔ آج ایسے بھی ہم سب اندھے نظر آتے ہیں، الا اشد نادر، اندھے ہیں، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اور انسان ہی نہیں، انسان سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ آپ کہیں گے مولوی پاگل تو نہیں ہوگی، ہم تو دیکھ رہے ہیں مولوی خطبہ دے رہا ہے، اندھے کیسے؟ دلیل ہے قرآن کی، وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ کہ دل تو ہے لیکن سمجھنے والا دل نہیں ہے، آنکھ تو ہے لیکن دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، کان تو ہے اس کے پاس لیکن سمجھنے کی یا سننے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ اولئک الانعام بل هم اضل، یہ تو جانور کے مثل ہے اور اس سے بھی زیادہ گئے گزرا ہے۔
کہاں ہم جا رہے ہیں؟ پھر اللہ رب العالمین جب ایسے آدمی کو اندھا بنا کر اٹھائے گا قیامت کے دن تو سوال کرے گا، کہے گا یا رب لما حشرتنی اعمیٰ، تو مجھے اندھا کیوں اٹھا رہا ہے؟ قد کنت بصیرا، میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین یاد دلائے گا، کیا تمہارے پاس ہماری آیتیں نہیں پہنچی تھی؟ ان آیتوں میں تم نے نہیں بھلا دیا تھا؟ جس طریقے سے تم نے دنیاوی زندگی میں ہماری آیتوں کو بھلا ڈالا تھا، ویسی آج میں تمہیں بھلا رہا ہوں، اور جہنم رسید کر دی جائے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں خوشحالی چاہیے تو نمبر 1 پہلا اصول یہ ہے ایمان اور عمل صالح ہو، اور دوسرا اصول ہے نماز کی پابندی ہونی چاہیے، اور اس کے اندر ہم خواہ عالم ہو، خطیب ہو، امام ہو، مقتدی ہو، ہمارے قول و فعل میں تضاد ہوگا۔ ہم تواصی بالحق کی بات کرتے ہیں، ہر شخص اپنے آپ میں داعی ہے، لیکن سمجھ لیجئے آپ ضرور دوسروں کو کہیں گے نماز پڑھو، اور آپ نہیں پڑھیں گے۔ ہم عمر سے چیخ چیخ کر کہیں گے کہ نماز پڑھو، یہ نہیں پڑھنا کفر کی علامت ہے، اور یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، فلاں ٹھکانے تمام مسائل میں بیان کر رہا ہوں، لیکن اگر ہمارے اس عمل کے اندر کوتاہی ہوئی، قول اور فعل میں تضاد ہو گیا، تو یقین جانی یہ سارے عمل برباد اور جہنم رسید ہو جائیں گے۔ اور یہ ایک داعی کے لیے ضروری بھی ہے، اور ہم میں کہ ہر شخص داعی ہے امت مسلمہ ہونے کے ناطے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے دین کا کام پہنچانے لوگوں تک، لیکن پہلے عمل کرنا ہوگا۔ ہم پھر مزین ہو جائے عمل سے، پھر ہم دوسروں کو تبلیغ کریں۔ ایک بندہ ہے نماز نہیں پڑھتا ہے، دوسروں کو کہتا ہے چلو نماز پڑھو، یہ حرام کیوں کھاتے ہیں؟ خود کھاتا ہے۔ ایک مولوی ہے، خطیب ہے، لمبی چوڑی تقریریں کرتا ہے، اور اس کے اندر عمل نہیں ہوتی ہے، عمل سے کوتاہ ہے، کمتر ہے، ساری باتیں ہماری ایک طرف، دونوں لوگ جہنم میں جائیں گے۔ عمل کرنے والا یا اسپیچ دینے والا، ایک عالم جس کی ذمہ داری تھی تبلیغ کرنا، سمجھانا بجھانا لوگوں کو، لیکن وہ عمل سے مزین نہیں ہوگا، وہ جہنم رسید ہوگا۔ مقتدی تمام باتوں کو سننے کے بعد عمل کی پابندی نہیں کریں گے، نماز کی پابندی نہیں کریں گے، اس اعتبار سے جہنم رسید ہوں گے۔ وہاں بھی اعتراف کرے گا تیار رہی، ہم وہ باتیں نہ کریں دنیا کے اندر بحثت داعی کے کہ جو ہم خود کرتے نہیں ہیں۔ لما تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جو خود نہیں کرتے ہو؟ یہ علماء کرام کے لیے بڑی وعید ہے، اور اس کے بارے میں سخت وعیدیں نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر مسلم شریف کی روایت ہے کہ بے عمل عالم کی سزا اور بے عمل مقتدی یا عوام کی سزا۔ یہ تو کلیئر بات ہے کہ جو بھی مقتدی ہے یا عوام ہے جو بے عمل ہیں، اولاً نماز کو ترک کرنے والے ہیں، اس بنیاد پر جہنم رسید ہوں گے۔ اور جب ان سے سوال کیا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں ڈالے گئے؟ تو کہیں قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بات آ گئی سامنے، ہم مولوی ہیں، ہمارا عمل خود خلاف ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس مولوی کو قیامت کے دن جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کی آنتیں باہر نکل پڑیں گی۔ وہ جہنم کے اندر یدور کما یدور الحمار، وہ جہنم اس طریقے سے غوطہ کھائے گا، چکر کاٹتا ہو جس طرح حمار یعنی گدھا اپنے چکی پر چکر کاٹتا ہوگا، وہ گھومتا ہوگا، اس کی آنتیں باہر نکلی ہوگی، تمام جہنمی جمع ہو جائیں گے اور پوچھیں گے حضرت آپ تو دنیا کے اندر سمجھایا کرتے تھے، آج کی آپ کی حالت کیسے ہو گئی؟ ایسی حالت کیسے ہوئی آپ کی؟ کیا آپ ہمیں سمجھاتے نہیں تھے؟ آپ اس مصیبت میں کیسے گرفتار ہو گئے؟ تو بندہ جواب دے گا، وہ عالم دین و خطیب امام، بے عمل مولوی،
قیامت کے دن جواب دے گا اس میدان، اس جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے اور چکر کاٹتا ہوا ہوگا، اور جہنمی جب سے سوال کریں گے تو وہ جواب دے گا مولوی کہ ہم تو کہتے خود تھے نہیں کرتے نہیں تھے۔ تو رب العالمین نے کہا یہود نصارہ کی علامت کو بیان کرتے ہوئے کہا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، تم تو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے تھے نا اور خود اپنے آپ کو بھلا ڈالے تھے۔ بے شمار مولویوں کی تعداد ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایسے بھی علماء اور موجود ہیں سماج کے اندر نماز نہیں پڑھتے ہیں، گھروں میں سوئے رہتے ہیں، بازاروں میں گباشی مارتے رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اس مولوی کا بھی انجام وہ جہنم کے اندر ہوگا، اور جہنم میں اپنے پیٹ کے اندر نکلی ہوئی آنتوں کو لے کر گھومتا ہوگا، چکر کاٹتا ہوگا اور وہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ ویسے اگر آپ نے سننے کے بعد عمل سے مزین نہیں ہوئے، نماز کی پابندی نہیں کی تو جہنم رسید ہوں گے، اور جب جہنم میں جلیں گے فرشتے آپ سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، کس بنیاد پر، کس وجہ سے جہنم میں چل رہے ہو؟ تو آپ کا جواب یہ ہوئے گا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے بھائیوں، بہت سارے اصول ابھی باقی ہیں۔ خوشگوار زندگی گزارنے کے پہلا اصول دوسرا اصول میں نے بیان کیا مختصراً، انشاءاللہ مزید باتیں آئندہ ہوگی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، ہم مومن ہیں، تو مومن ہیں تو عمل صالح کیجئے، اور عمل صالح کو مزین کرنے کے لیے نماز سے اپنے آپ کو زینت بنائیے، نماز کے پابند بنیے، مؤذن کی آواز پر لبیک کہیے، ورنہ قیامت کے دن رسوائی کے علاوہ اور دنیاوی زندگی بھی تباہ، اخروی زندگی بھی تباہ۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا نحشر یوم القیامۃ اعما۔ کیا آپ یہی چاہتے ہیں کہ دنیا بھی ہماری تباہ اور آخرت بھی ہماری تباہ؟ ہرگز نہیں۔ توحید کے آنے کا مطلب یہ تھا، اسلام کے آنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے مومن امت محمدیہ جنت کے حقدار ہو جائیں، لیکن ہم ہیں، ہماری بیوقوفی کہہ لی جائے، ہماری حماقت کہہ لی جائے کہ ہم دنیا میں بڑے چالاک اور تصور شمار کرتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن ہم سے دنیا کے علاوہ آخرت میں سب سے بڑا بیوقوف، سب سے بڑے احمق ہمیل ہوں گے۔ جو حدیث میں نے پیش کیا تھا، القیس من دان نفسه لما عمل بعد الموت والعازل لمن اتبع نفس هواها تمنى على اللہ۔ عقل مند تو وہ ہے جو دنیاوی زندگی کے بعد کی زندگی کی تیاری کی ہوگی، اور بیوقوف عاجز وہ ہوگا جو مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کچھ کیا نہیں اور تمنا آرزو لیے بیٹھا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اس میں اکثر و بیشتر ایسے ہیں کہتے ہیں ہم تو اہل حدیث ہو گئے، عقیدہ مضبوط ہے، نہ بھی نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، غفور الرحیم ہے۔ اتنا غلط مفہوم جو ہم نے سمجھا ہوا ہے اور آپ نے جو سمجھا ہوا ہے کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا ہے، کیونکہ زیادہ آپ سمجھدار ہیں۔ اللہ غفور الرحیم ہے، یقیناً غفور الرحیم ہے، لیکن جبار اور قہار بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، اور اللہ ظالم بھی نہیں ہے، اللہ وعدہ خلاف بھی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ نے آپ کے لیے جنت کا وعدہ کیا تھا، یقیناً رب العالمین جنت دے گا، اور وعدہ خلافی نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اگر شرکی عمل کی بنیاد پر اور نماز کو ترک کرنے کی بنیاد پر جہنم میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے مشرکوں، کافروں، بے نمازیوں کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا ہے۔ اس وعدے کی مخالفت رب العالمین نہیں کر سکتا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، آپ کو جہنم میں ڈالے گا، اور جہنم میں ڈالنے کے اسباب میں نے بیان کیے تھے۔ ذہن میں باتیں رکھا کریں اور بدگمانی میں مبتلا نہ ہو کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، توحید کے پرستار ہو گئے زبان سے، اور نماز کو ترک کر ہم جنت میں چلے جائیں۔ ہرگز ہرگز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار احادیث ہیں، اور کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے کہ جنت میں جانے کے لیے نماز کو چھوڑ کر کے سارے عمل کو کر کے چلے جائیں، جنت میں نہیں ہوگا۔ ہاں ایمان قبول کرتے ہیں ابھی، اور ابھی جا کے شہید ہو جاتے ہیں، موقع نہیں ملتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ہم ایمان کی دولت میں ہیں، توحید کو مانتے ہیں، رسالت کو مانتے ہیں، اور نماز کے طرح بھی کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، سوائے اقوال صحابہ بھی ہیں، ائمہ بھی ہیں۔ بے نمازی کے سلسلے میں وقت نہیں ہے، پر کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے واسطے ڈریے، مسجدوں کو آباد کیجیے، اپنے گھر کے اندر خوشحالی لائیے، اپنی زندگی کے اندر خوشحالی لائیے۔ انشاءاللہ خوشگوار ماحول بنانے کے لیے اور جو اصول ہیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے اندر
اللہ کی توفیق سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بارے اللہ ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ کے توفیق عنایت فرما، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک الرؤوف الرحیم۔